کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے میری زہرا پہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین، العبد المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد، ابی القاسم محمد اللہم صل علی وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين هم مركان الإيمان وأمناء الرحمن، وبهم يمسك الله السماء أن تقال الأرض، وبهم يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها، وبهم تنشر الرحمة، ولولاها منهم لساقت بأهلها، لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه ولا تجعلنا من أعدائه۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صلوات آج ہماری جدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ مخدومہ کونین، راضیہ مرضیہ محدثہ طاہرہ زکیہ ام ابیہا، ام الفضائل، ام العلوم، ام الائمہ، ام العلوم بی بی کی شہادت کا دن ہے، اور آج کے دن امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت و تسلیت کو پیش کرتے ہیں، اور چونکہ تابوت کی مجلس ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور پروردگار سے دست دعا کو بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں، آج ہمارے پاس جو سب سے بڑا کائنات کا وسیلہ ہے وہ ہم لے کر آئے ہیں، وہ ہستی کہ جو شہیدہ بھی ہے اور ام الشہداء بھی ہے، خود بھی شہیدہ ہے اور اپنے جتنے بھی فرزند رکھتی ہے وہ سب کے سب شہید ہیں۔ 11 شہید اماموں کی ماں ہیں، محسن شہید کی ماں ہیں۔ آئیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو پروردگار کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگارہ، اس بی بی کا واسطہ کہ ہم جب بھی کسی مجلس میں آتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس مجلس میں سیدہ پرسہ لینے کے لیے آتی ہیں، لیکن آج بی بی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دیتے ہیں، بی بی کے محسن کا واسطہ دیتے ہیں، اس جلتے ہوئے گھر کا واسطہ دیتے ہیں، اس جلتے ہوئے دروازے کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے پروردگار تجھے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی 18 سال کی جوانی کا واسطہ کہ جس میں سیدہ کے سر کے بال سفید ہو گئے، دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکتی تھی، پوری زندگی بابا کے بعد جتنا عرصہ زندہ رہی بابا کو یاد کر کے روتی رہی اور یہی کہتی رہی، بابا آپ کے بعد وہ مصائب آئے کہ اگر دنوں پر آتے تو وہ تاریخ راتوں میں بدل جاتے۔ اے سیدہ آپ کے مصائب کا واسطہ دیتے ہیں، پروردگارہ جتنے بھی مرحومین ہو گئے ان کے درجات کو بلند کرنا، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا کرنا، ائمہ کو قرب و جوار عطا کرنا، حوض کوثر سے سیراب کرنا۔ پروردگارہ جس کے دل میں جو حاجت ہے پروردگارہ سب کی حاجتوں پر استجابت کی مہر لگا دینا، ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب کرنا، بیماروں کو شفا عطا کرنا، مشکلات میں گرے ہوئے کو پروردگارہ ان کی مشکلات کو آسان کرنا، ہر مومن ہر مومنہ کے دل کو سکون عطا کرنا، راحت اور
ٹھنڈک عطا کرنا، اس دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین ہمارے شامل حال کرنا، پروردگارہ ہم سب کا انجام بخیر کرنا، عاقبت بخیر کرنا، پروردگارہ امام الزمانہ کے ظہور میں تعجیل کرنا، پروردگارہ ہم سب کو امام علیہ السلام کے آوان و انصار میں شمار کرنا، ہماری عمروں کو طولانی کرنا کہ امام کے ظہور پر نور کو دیکھ سکے، اور اگر ہم مر جائیں تو ہمیں ہماری قبور سے اٹھانا تاکہ امام کی نصرت و حمایت کر سکے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل محمد، بلند ترین حیدری صلوات پڑھیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے اور ہماری اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، کیونکہ آج کسی اور کی مجلس نہیں ہے۔ ام الفضائل، ام العلوم، ام ابیہا بی بی کی شہادت کا دن ہے۔ وہ ہستی کہ جیسے ابھی آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ جو خود بھی شہیدہ ہیں اور ام الشہداء کا بھی لقب اپنے دامن میں رکھتی ہیں، جتنی بھی اولاد ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی، کہ جو کہ امام ہیں اور اولیاء پروردگار ہیں، وہ سب کے سب شہید ہیں۔ اس لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نہ صرف یہ کہ خود شہیدہ ہیں بلکہ ام الشہداء بھی ہیں، ام الشہداء بھی ہیں۔ کیا کہنا اس شہزادی کا، اس مخدومہ کونین کا، کہ جس کا تعارف پروردگار عالم خود کرواتا ہے، جس کا مدح سرا خود پروردگار ہے۔ پروردگار آیہ تطہیر کی صورت میں، آیہ مباہلہ کی صورت میں، سورہ حل عطا کی صورت میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا کہنا اس جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا کہ جس کی مدح سرائی خود جناب رسول خدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں اور کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ہی قرۃ عینی، وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سوچئے کہ جو رسول خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ان کا پارہ تن ہو، سوچئے کہ وہ بی بی کس مقام پر فائز ہے۔ اور جب جب ائمہ علیہم السلام مقام فخر میں اپنا تعارف کرواتے ہیں تو اپنے آپ کو ابن فاطمہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جب بھی اپنا تعارف کروا رہے تھے کہ اے لوگوں پہچانو کہ میں کون ہوں، تو کیا کہتے تھے؟ پہچانو انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ کا فرزند ہوں۔ یہ نہیں کہتے کہ میں علی کا فرزند ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں رسول خدا کا بیٹا ہوں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ انا ابن فاطمہ۔ اور جب امام سجاد علیہ السلام دربار شام میں جاتے ہیں اور امام سجاد علیہ السلام کو اس وقت مسند پر اور تخت پر آنے کی اجازت ملتی ہے، اب امام سجاد علیہ السلام خطبہ ارشاد کرنا شروع کرتے ہیں، تو امام سجاد علیہ السلام وہاں پر بھی اپنا تعارف جب کرواتے ہیں تو اس وقت شام و کوفہ کے ان افراد کے سامنے تعارف کرواتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اے لوگو جان لو کہ انا ابن فاطمہ، میں کون ہوں؟ میں فاطمہ کا فرزند ہوں۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ جیسا کہ آپ لوگ گزشتہ مجالس میں سن ہی رہے ہیں کہ بی بی کی بہت ساری زیارات ہیں۔ ہم جب بی بی کی زیارت پڑھتے ہیں، بی بی کو سلام ادب پیش کرتے ہیں، تو وہاں پر جب سلام پیش کیا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ اے جناب زہرا سلام اللہ علیہا، من سرکی فقد سر اللہ، کہ یاد رکھیے کہ جس نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو مسرور کیا، خوش کیا، اس نے بی بی کو خوش نہیں کیا، اس نے خدا کو خوش کیا ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَكِ فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهِ، اے بی بی دو عالم، جس نے آپ کو ناراض کیا ہے، کبھی بھی اپنی زندگی میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو ناراض نہ ہونے دیجئے گا، کیونکہ اگر بی بی ناراض ہو جاتی ہیں تو صرف سوچئے کہ بی بی ناراض نہیں ہوئی، رسول خدا ناراض ہو گئے۔ اس وقت جب رسول خدا ناراض ہوئے تو خود خدا
ناراض ہو جاتا ہے. اور پھر زیارت میں کیا کہا جاتا ہے؟ وَمَن جَفَاكَ فَقَدْ جَفَا اللَّهُ. جس کسی نے بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جفا کی، بے شک اس نے خدا کے ساتھ جفا کی. وَمَن وَصَلَكِ فَقَدْ وَصَلَ رسول اللہ. اے بی بی دو عالم، جس کسی نے بھی اپنے رشتے کو آپ کے ساتھ جوڑ لیا ہے، اس نے صرف آپ کے ساتھ اپنے رشتے کو نہیں جوڑا، بلکہ اس نے اپنے رشتے کو جناب رسول خدا کے ساتھ وصل کر لیا ہے. وَمَن قَطَعَكِ، اور جس کسی نے بھی آپ سے قطع تعلق کر لیا، آپ کی ناراضگی کا سبب بن گیا، آپ کو مبغوض کیا، اس نے صرف آپ کو ناراض نہیں کیا، بے شک اس نے رسول خدا کو ناراض کیا. اور جس کسی نے بھی رسول خدا کو ناراض کیا، بے شک اس نے اللہ کو ناراض کر لیا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. جناب زہرا سلام اللہ علیہ، ویسے تو بی بی کے بہت سارے القابات ہیں کہ وہی جو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب ہم مجالس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت مطلب کسی اور طریقے سے پڑھا جاتا ہے. تو بہرحال وہ میں پڑھ رہی تھی کہ بی بی کے جو القابات ہیں جو کئی مقام پر جناب رسول خدا نے کبھی دیے اور کبھی ائمہ علیہ السلام نے دیے، ان کی تعداد 200 سے زیادہ ہے کہ جو بی بی دو عالم کو القابات عطا کیے گئے. انشاءاللہ اگر مجلس میں موقع ملا تو ان کا ذکر کرتی رہوں گی. بہرحال کچھ القابات، کچھ اسماء وہ ہیں، کچھ ٹائٹلز وہ ہیں کہ جو کہ خود پروردگار نے دیے ہیں. کچھ نام وہ ہیں کہ جب بھی پروردگار جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو بلاتا ہے، مخاطب کرتا ہے تو ان ناموں سے کرتا ہے. وہ کتنے نام ہیں؟ وہ 9 نام ہیں. 9 نام ہیں جو پروردگار کے ہاں ہیں، وہی بی بی کے نام ہیں. اور یوں سوچئے کہ وہ پروردگار کی طرف سے جو ٹائٹلز جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو دیے گئے وہ یہ ہیں کہ پروردگار جب پکارتا ہے اس کنیز خاص کو، اس مخدومہ کونین کو، تو کیا کہتا ہے؟ کبھی راضیہ کہہ کر بلاتا ہے، کبھی مرضیہ کہہ کر پکارتا ہے، کبھی مبارکہ کہتا ہے، کبھی طاہرہ و زکیہ کہہ کر پکارتا ہے. سب بات پڑھنے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، صرف آج اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا حیدری، یا امام زمانہ بلندتر سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک نام پروردگار کے پاس کیا ہے کہ بی بی راضیہ بھی ہیں اور مرضیہ بھی ہیں. راضیہ کا کیا مطلب ہے؟ راضیہ کا یہ مطلب ہے جو پروردگار کی رضاؤں پر راضی ہو جاتا ہے. اور 1-2 مرتبہ مجھے یاد ہے کہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ شاید کوئی یہ کہے کہ میں پروردگار کی رضاؤں پر راضی ہوں، لیکن کوئی مرضیہ کی منزل پر نہیں ہو سکتا. مرضیہ کا کیا مطلب ہے؟ مرضیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی کہ وہ اللہ سے راضی ہے اور خود اس کا رب اس سے راضی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ پروردگار کی پارٹی کون سی ہے، اس کا لشکر کون سا ہے، اس کا حزب کون سا ہے، تو کیا کہتا ہے کہ پروردگار کا لشکر وہ ہے، پروردگار کی پارٹی وہ ہے، اللہ والے وہ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جس طرح کہ سورہ فجر کی آخری آیات ہیں کہ جو کہ جناب امام حسین علیہ السلام اس کا بہترین مصداق ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام کا آخری وقت تھا تو اس وقت پروردگار کی طرف سے جن آیتوں کی آواز آئی تھی وہ یہی تھی، سورہ فجر کی آخری آیات کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. پروردگار نے اس وقت
کچھ القابات دیے, کچھ خصوصیات بیان کی کہ اے نفس مطمئنہ, اے وہ ہستی جو اطمینان قلب رکھتی ہے, جو پرسکون دل رکھتی ہے, اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس حالت میں کہ تو بھی اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے. راضی پروردگار سے کس طرح ہوا جا سکتا ہے؟ توجہ, کس طرح انسان اپنے رب سے راضی ہو سکتا ہے؟ علماء کیا بیان کرتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر مشکلات آتی ہیں, ٹھیک ہے, ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں ہے نا, کوئی نہ کوئی پریشانی ہے جس سے انسان دو چار ہے. اب چاہے وہ پریشانی انسان کی اپنی ہاتھ کی کمائی ہوئی ہے یا خدا کی طرف سے ہے, کیونکہ انسان کے اوپر جو مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں, آپ سب ادھر ہی ہیں نا, انسان کے اوپر جو مشکلات, جو پریشانیاں آتی ہیں, جو بلائیں نازل ہوتی ہیں, جو اس کی طرف سے آفتیں ہوتی ہیں, کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں. مثلا کس طرح کہ اسموکنگ, ہر انسان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی اسموکنگ بہت زیادہ کرے گا تو کیا ہوگا, اس کا ہارٹ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا, آخر میں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, لنگز کا پرابلم ہو جائے گا, کینسر اسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں کہ مثلا اس چیز کی وجہ سے وہ ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب اگر مثلا خدا نہ کرے کہ کسی کو کینسر ہو گیا, اب کتنی سخت بیماری ہے, کتنی مہلک بیماری ہے, کتنی تکلیف والی ہے, انسان کتنی تکلیف میں رہے گا, کتنی مشکل میں رہے گا. لیکن یہ مشکل پروردگار کی طرف سے نہیں ہے. کس کی طرف سے ہے؟ اس کے اپنے ہاتھوں کی طرف بنائی ہوئی ہے. جیسا کہ دعا عہد میں پڑھتے ہیں قرآن کی اس آیت کو کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیہم, کہ زمین میں فساد برپا ہو گیا. کس وجہ سے؟ وہ فساد اللہ کی طرف سے نہیں ہے, وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. بے شمار اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. اگر ظاہر ہے اگر آپ ان مشکلات میں اس ڈیٹیل میں چلے جائیں تو مجلس کا وقت ہی چلا جائے گا. بہرحال وہ مشکلات کبھی تو یہ ہے کہ وہ انسان کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں, اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ پروردگار کی طرف سے ہے. اب پروردگار کی طرف سے وہ مشکلات کیوں ہوتی ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ انسان کیوں بغیر کسی وجہ سے, اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے اور وہ ان مشکلات میں, وہ پریشانیوں میں, آزمائشوں میں گرا ہوا ہے. تو بس ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گی کہ جب پروردگار عالم انسان کو مشکلات میں ڈالتا ہے, پریشانیوں میں ڈالتا ہے, تو ایک طرف اس کی پریشانیاں ہیں, یوں سوچئے کہ ترازو کے دو پلڑے ہیں, ایک طرف اس کی پریشانیاں, جتنی اس کی پریشانیاں, جتنی اس کی مشکلات ہوتی جائیں گی, ادھر اس کے گناہ کم ہوتے جائیں گے, درجات بلند ہوتے جائیں گے. جب پروردگار انسان مومن کو مشکلات میں رکھتا ہے, پریشانیوں میں رکھتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ پروردگار انسان کو اس طرح پریشان دیکھ کر خوش ہوتا ہے, نہیں, بلکہ اس کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا حیدری, یا مولانا زہرا پر بلندتر سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب بہرحال علماء نے کیا بیان کیا کہ جب بھی انسان مشکل میں آتا ہے, چاہے وہی ابھی جو بتایا کہ چاہے وہ مشکل انسان کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے یا پروردگار کی طرف سے ہے, دونوں صورتوں میں جب ایک مرتبہ انسان مشکل میں آ جاتا ہے تو کہا کہ وہاں پر انسان 3 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. کس طرح؟ کہا کہ کبھی تو وہ جزا و فضا کرتا ہے, شکوہ و شکایت کرتا ہے, کیوں ایسا ہو گیا. ہاں, جیسا کہ قرآن کی آیت بھی کہتی ہے کہ خلق الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. ادھر ہی ہے نا کہ انسان کو فطرتاً کس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ وہ لالچی ہے, وہ حریص ہے. جب وہ کسی مشکل میں آتا ہے, ہاں, نعمتوں میں نہیں, خوشحالی میں نہیں, خوشحالی میں انسان کبھی بھی شکوہ و شکایت نہیں کرتا کہ پروردگار کیوں مجھے دولت دیتا جا رہا ہے, کیوں مجھے شہرت دیتا جا رہا ہے, کیوں مجھے عزت دیتا جا رہا ہے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے. لیکن ادھر مشکل آتی ہے, ادھر پریشانی آتی ہے, تو قرآن کیا کہتا ہے, فوراً انسان کیا کرنا شروع کر دیتا ہے,
جزا و فضا کرنا شروع کر دیتا ہے، پروردگار سے شکوہ و شکایت کرتا ہے، فریاد کرتا ہے۔ ایک تو گروپ یہ ہے کہ وہ کون سا ہے کہ وہ جزا و فضا کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے اس کے تو درجے نہیں ہوں گے جو پروردگار سے شکوہ و شکایت کر رہا ہے، کیوں ہو گیا ایسا، کیوں ہو گیا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، فلاں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ دوسرا جو گروپ ہے، دوسری جو کیٹیگری ہے وہ کیا ہے کہ انسان اس کے سامنے صبر کرتا ہے۔ بہت سارے حالات میں ہم سب بھی صبر کرتے ہیں کہ پتہ ہے ظاہر ہے اس مشکل کا حل ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو چاروں ناچار کیا کریں گے؟ صبر ہی کریں گے، بجائے اس کے کہ شکوہ و شکایت کریں، چیخو پکار کریں۔ کیا ہے وہاں پر خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ یہ اس کے مقابل میں، مشکلات کے مقابل میں دوسرا درجہ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، وہاں پر صبر کرتا ہے، پروردگار سے شکوہ و شکایت نہیں کرتا۔ یہ بلند درجے کا سبب قرار پاتا ہے، جیسا کہ قرآن کیا کہتا ہے صابروں کے لیے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بہت مشہور آیت کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمُ الْمُصِيبَةُ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صرف مرگ پر نہیں، قرآن کیا کہتا ہے صابروں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ کیا خوشخبری دے دو؟ کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ فوراً کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بے شک پروردگار کی طرف سے تھے اور ہمیں پروردگار کی طرف ہی لوٹ کر چلے جانا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ اب جو صبر کرتا ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا بھی ایک لقب کیا ہے کہ بی بی صابرہ ہیں، صبر کرنے والی ہیں۔ قرآن صابروں کے لیے کیا انعامات رکھتا ہے، کیا ریوارڈ پروردگار عالم انہیں دیتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، سب سے پہلا جو ریوارڈ پروردگار عالم انہیں دیتا ہے وہ کیا ہے کہ پروردگار کی طرف سے درود و سلام ہے ان صابروں کے لیے جو صبر کرتے ہیں، راہ خدا میں صبر کرتے ہیں۔ پروردگار عالم انہیں انعام کیا دیتا ہے؟ پروردگار کی طرف سے درود و سلام اور صلوات کے تحفے اس کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ والرحمہ، پروردگار کی رحمت خاص ان صابروں کے لیے ہے۔ اور تیسری چیز جو پروردگار عالم عطا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اولئک ہم المہتدون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یعنی جو صبر کر لیتا ہے اس کے پاس اللہ کی طرف سے رحمت بھی آتی ہے، درود و سلام کے تحفے بھی آتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ مہتدی ہیں۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ صابر ہوتے ہیں۔ لیکن صبر سے بھی جو بڑا درجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ شکر کا درجہ ہے۔ اور کیا کہنا آئمہ علیہ السلام کا، سیدہ دو عالم کا، کہ اس مرحلے پر صرف آئمہ علیہ السلام فائز ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ جزا و فضا نہیں کرتے بلکہ وہ صبر کرتے ہیں، بلکہ صبر کرنے کے ساتھ ساتھ پروردگار کا شکر بجا لاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے تو بی بی کا ایک نام کیا ہے، ایک لقب کیا ہے کہ بی بی راضیہ بھی ہیں اور مرضیہ بھی ہیں۔ انشاءاللہ اب تو خیر سب کی بچیاں بڑی ہوگی، جو نئی آگے سے نسل آئے تو اپنی بچیوں کے نام ضرور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ناموں پر رکھیں۔ ایسے خوبصورت نام ہیں جو کسی بھی زمانے میں پرانے نہیں ہوتے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک اور لقب کیا ہے کہ بی بی مبارکہ ہیں، مبارکہ ہیں۔ مبارکہ کا کیا مطلب ہے؟ مبارکہ کا مطلب ہے برکت سے نکلا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ پر اس برکت کا لفظ آیا ہے کہ جیسے پروردگار عالم کیا کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ الخیر، تبارک الذی بیدہ الملک۔ برکت کا کیا مطلب ہے؟ پروردگار کی ایسی رحمت، ایسی بلیسنگ جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو۔ کیسی رحمت؟ کہا کہ جس کو کوئی شمار ہی کر
نہ سکتا ہو, جو لمیٹڈ نہ ہو, محدود نہ ہو, کاؤنٹ لیس ہو. ایسی بلیسنگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ برکت کہا جاتا ہے, برکت کہا جاتا ہے. اسی لیے جب ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں تو دعا دیتے ہوئے بھی کیا کہتے ہیں؟ مثلا انگلش میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بلیسنگ ہو آپ لوگوں کے اوپر, ہاں, لیکن جب اردو میں, فارسی میں, عربی میں جب لفظ یوز کیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ پروردگار عالم آپ کو عمر بابرکت عطا کرے. یہ نہیں کہتے کہ بہت لمبی عمر عطا کرے. اگر کوئی کہتا ہے تو یہ آج سے جملہ چھوڑ دیں. طولانی عمر نہیں مانگنی, بلکہ کیسی عمر مانگنی ہے؟ عمر بابرکت. تھوڑی بھی ہو لیکن اس میں برکت ہو. رزق مانگے تو کیا مانگے؟ رزق بابرکت. ہم نے پروردگار سے, ائمہ کی دعاؤں سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے کثیر رزق نہیں مانگنا کہ پروردگار ہمیں بہت سارا رزق دے. نہیں, کیا مانگنا ہے؟ تھوڑا دے لیکن بابرکت دے. ایسا رزق دے کہ جس میں تیری رحمت شامل ہو. اولاد مانگے تو کیسی اولاد مانگے؟ اولاد بابرکت. ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ اولاد ہو تو وہی بابرکت ہوگی. ابو جہل کی کتنی اولادیں تھیں, ابو لہب کی کتنی اولادیں تھیں, بنو امیہ کی کتنی اولادیں تھیں, کیا آج ان کا کوئی نام و نشان ملتا ہے؟ لیکن رسول خدا کو صرف ایک دختر عطا کی ہے, ایک دختر, لیکن ایسی مبارکہ دختر, ایسی بابرکت دختر. ایک دختر سے اولاد کتنی چلی ہے؟ آج دنیا کے جس کونے میں چلے جائے وہاں پر آپ کو اولاد سیدہ نظر آئے گی. صلوات پڑھے محمد والے حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار. زہرا پر بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. ہاں, کہ کبھی ایسا ممکن ہے کہ کوئی ٹائم ایسا ہو کہ جسے بابرکت ٹائم کہا جاتا ہے, یعنی زمانے کے لحاظ سے وہ بابرکت ہو. مثلا کیسا کہ جیسے شب قدر, ہاں, کتنے گھنٹے کی رات ہے؟ کتنے گھنٹے کی رات ہے؟ چند گھنٹوں کی رات ہے, لیکن اس کو کیا کہا گیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی افضل قرار پائی ہے. زمانہ کبھی بابرکت بن جاتا ہے, کبھی کوئی جگہ بابرکت بن جاتی ہے. جگہ کیسے؟ کہ جیسے کہ مکہ, جیسے کہ کربلا. مکہ کیا ہے؟ باقی سرزمینوں کی طرح ہی تو ہے, بلکہ اگر اس لحاظ سے دیکھیں, یعنی اب ہم اپنے عقیدے کے لحاظ سے نہ دیکھیں تو مکہ کیا ہے؟ وہاں پہ تو کوئی سبزہ ہی نہیں ہے, وہاں پہ پانی نہیں نکلتا, ہاں, آب زمزم کے علاوہ وہاں پہ تو کوئی پانی نہیں ہے. پانی پینے کا دور سے لایا جاتا ہے. سنگلاخ پہاڑ ہیں, پتھر ہیں. جب کوئی حاجی یا عمرہ کر کے واپس آتا ہے تو ان سے پوچھے کہ کیا کوئی حج کرنا یا عمرہ کرنا آسان ہے کیا؟ کہ ایک پتھر کے گرد طواف کرنا ہے. لیکن اتنا بابرکت ہے یہ مکہ کہ پروردگار نے اس کو کیا کہا ہے؟ مکۃ مبارکہ. کہ یہ مکہ جو ہے یہ اپنے دامن میں برکتیں رکھتا ہے. اپنے گھر میں, چاہے وہ مثلا موسمی لحاظ سے ہم جیسے بہت اچھے علاقے میں رہ رہے ہیں, گرینری ہے, بارش ہے, موسم بہت پلیزنٹ ہے, لیکن کیا ہے یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو 2 رکعت کا ہی ثواب ملے گا. لیکن ان سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان, ان پتھروں کے درمیان, ان خشک علاقے کے درمیان اگر نماز پڑھی جائے گی تو اس 2 رکعت کا کتنا ثواب ہو جاتا ہے, کتنا ثواب ہو جاتا ہے. کربلا کیا ہے؟ باقی سرزمینوں کی طرح ہی تو ہے نا, ادھر ہی ہے نا آپ سب. کربلا کیا ہے؟ باقی سرزمینوں کی طرح ہی ہے, لیکن اگر کوئی وہاں پر چلا جاتا ہے تو اس کو کیا ثواب ملتا ہے؟ وہاں پر دعائیں مستجاب ہیں, علی دعائیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, سیدہ استقبال کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ہاں, کتنی پر برکت جگہ ہے. اسی طرح کیا کہا گیا؟ رزق پر برکت, اولاد پر برکت, اور پھر کیا کہا گیا کہ عمر پر برکت. ہمارے کتنے علماء ہیں کہ ان کی زندگیاں کیا ہیں؟
بہت تھوڑی زندگیاں تھیں، لائف بہت کم تھی. مثلاً اگر اس کے مقابل میں دیکھیں، فرعون کے پاس مال بھی ہے، اقتدار ہے، سب کچھ ہے، شداد کے پاس سب کچھ ہے، لیکن کیا ہوا؟ برکت والی زندگی نہیں ہے. آخر میں ان کی موت کیسے ہوئی؟ زندگی کا انجام کیسے ہوا؟ لیکن ہمارے علماء کو دیکھیے، اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی چونکہ انہیں جو زندگی عطا ہوئی ہے وہ برکت والی زندگی عطا ہوئی ہے، آج بھی ہمارے درمیان وہ اسی طرح زندہ ہیں، اپنی کتابوں کی صورت میں، اپنے کلام کی صورت میں. صلوات پڑھ لیں ماننے والے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. انشاءاللہ پھر آئندہ کی مجالس میں، چونکہ اب تو آگے بی بی کا ذکر ان ایام میں ہوتا ہی رہے گا، بی بی کے جو باقی اسماء ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کروں گی. آج جو آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتی ہوں، اس دن بھی مجلس میں آپ سے بیان کیا تھا اور کہا تھا کہ کوئی مجھے یاد کروائے، لیکن کسی نے مجھے یاد نہیں کروایا. وہ کیا کہا تھا؟ وہ کیا کہا تھا کہ بی بی کی جو آخری ایام میں جب بی بی نے وصیتیں کی ہیں، بی بی نے کچھ کلام امام علی سے کیا تھا، امام علی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا تھا. اس لیے اس چیز کا انتخاب کیا کہ آج ہمارے گھروں کے اندر جو ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت خراب ہو گیا ہے. مطلب جو ایک احترام ہے وہی ختم ہو کر رہ گیا ہے. جو محبت، جو پیار، جو سلوک، جو الفت، جو وہ لو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. اگر ہم سب اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزیں ہیں اور بی بی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو آئیے بی بی کا ایک کلام جو بی بی نے آخری ایام میں، نہیں معلوم کہ وہ ایام، وہ ساعتیں کون سی تھی، شاید جو کل کی رات گزری ہے، اس رات بی بی نے امام علی علیہ السلام سے یہ گفتگو کی ہو. بی بی نے جو روایت کہتی ہے وہ کیا ہے کہ ظاہر ہے بی بی بستر مرگ پر ہیں، مریض ہیں، بیمار ہیں، امام علی علیہ السلام آئے اور سیدہ کیا کہتی ہیں کہ اے ابو الحسن، اے ابن ام. یعنی کیا مطلب؟ بی بی کے جو جملے ہیں، بی بی بہت پیار سے امام علی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں. کیا کہتی ہیں؟ اے ابو الحسن، اے ابن ام. یعنی بی بی بتا رہی ہیں کہ اپنے شوہر کو مخاطب کرنے کا طریقہ اور انداز کیسا ہونا چاہیے. بی بی نام نہیں لیتی کہ اے علی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، نہیں، اے ابو الحسن، اے حسن کے بابا، اے ابن ام، اے میرے چچا کے بیٹے، زہرا آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے، لیکن صرف آپ سے. امام علی علیہ السلام نے کیا کیا؟ سب کو نکال دیا، دروازہ حجرے کا بند کر دیا. بی بی نے گفتگو کرنا شروع کی. اللہ اکبر. کیا کہتی ہیں؟ یعنی اتنا خوبصورت جو آپس کا تعلق ہے کہ بی بی امام علی علیہ السلام سے معافی طلب کر رہی ہے. سوچئے کہ سیدۃ النساء العالمین، کیا بی بی کی زندگی میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی؟ لیکن بی بی ان آخری ساعتوں میں امام علی علیہ السلام سے ایکسکیوز کر رہی ہیں اور کیا کہتی ہیں؟ یا علی، یا ابو الحسن، یا ابن ام. کیا کہتی ہے؟ 3 باتیں بی بی نے کی. ما حدتنی کاذبا ولا خائنا ولا خالفتک منذ عاشرتنی. بی بی نے 3 باتیں کہی ہیں. کیا کہا ہے؟ اے ابن ام، میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، یا علی، میں نے کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا. نہ جانے بی بی کو اپنے سچے ہونے کا کتنا بڑا ارمان ہے کہ بی بی ان آخری ساعتوں میں بھی علی سے کیا کہہ رہی ہیں؟ یا علی، یا علی، ما حدتنی کاذبا، یا علی، میں نے کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک زوجہ کو اپنے شوہر کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے شوہر سے جھوٹ نہ بولے. معذرت کے ساتھ ہماری زندگی، ہمارے شب و روز ایسے ہو گئے ہیں کہ بات بات پر جھوٹ، شوہر سے جھوٹ، شوہر کا بیوی سے جھوٹ، اولاد کا ماں باپ سے، ماں باپ کا اولاد سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، مطلب ہر جگہ پر جو چیز نظر آتی ہے، آپ ذرا اگر اس کو دیکھیے کبھی
ہر جگہ پر جو چیز نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے. اور کئی مرتبہ مجھے یاد ہے کہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی اس چیز کو بیان کر چکی ہوں کہ رسول خدا جب ایک مومن کی نشانی بتاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ کبھی بھی یہ نہ دیکھو کہ وہ کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کے رکوع کتنا لمبا ہے، اس کے سجدے کتنے لمبے ہیں، ہاں وہ کتنی تسبیحات پڑھ رہا ہے، بلکہ کیا کہا کہ لا تنظروا الی طول الرکوع والسجود. کبھی بھی کسی کے لمبے سجدوں کو نہ دیکھو، کبھی کسی کے لمبے رکوع کو نہ دیکھو. یہ ایمان کی اور اس کے مومن ہونے کی نشانی نہیں ہے. وہی کہ جب ہم محفل میں ہوں گے تو ہر انسان مومن ہے، ایسا ہی ہے نا. یہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی نہیں جھوٹ بولے گا، ہر انسان حجاب میں ہے، یہاں پر اچھی اچھی باتیں ہوں گی، ایسا ہی ہے نا. کیا کہا گیا؟ لا تنظروا الی طول الرکوع والسجود. کبھی بھی کسی کو آزماؤ نہ، اس کی آزمائش اس سے نہ کرو کہ وہ بہت لمبے سجدے کرتا ہے، وہ بہت نمازیں پڑھتا ہے. پھر کس سے آزماؤ؟ کہا کہ دو چیزیں اس میں دیکھو. ایک یہ دیکھو کہ وہ کتنا سچ بولتا ہے، اگر جھوٹا ہے کبھی بھی اس پر اعتبار نہ کرو. اور دوسرا، اگر کسی کو آزمانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اپنی امانت اسے اس کے پاس رکھواؤ. اگر تو اس نے بے عین ہی تمہاری امانت کو تمہیں واپس کر دیا تو سمجھ لو کہ وہ مومن ہے. بی بی آخری ساعتوں میں امام علی علیہ السلام سے کیا کہتی ہیں؟ بھلا کیا علی کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ زہرا سے سچا کوئی اور بھی اس کائنات میں موجود ہے؟ لیکن کیا کہتی ہیں؟ یا ابن عام ما وعدتنی کاذبا، یا علی میں نے کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا، ولا خائنہ میں نے کبھی بھی آپ سے خیانت نہیں کی. اور تیسری چیز کیا؟ ولا خالفتک منذ عاشرتنی، یا علی جب سے میں آپ کے گھر میں آئی ہوں. بی بی کتنے عرصہ علی کے ساتھ رہی ہیں؟ کتنے سال رہی ہیں؟ صرف 9 سال کا عرصہ. لیکن بی بی کیا کہتی ہیں؟ جب سے یا علی میں آپ کی زندگی میں آئی ہوں، ہم لوگوں نے اپنی زندگی کی ابتدا کی ہے، میں نے کسی بھی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کی ہے. اور سوچئے کہ جب زہرا علی سے ایسا بیان کر رہی ہے تو اب علی کیا کہیں گے؟ کہا کہ فوراً علی علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ، اے زہرا یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں. بی بی نے آگے سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی کچھ خصوصیات کو گنوایا. کیا کہا؟ انتی اعلم باللہ، علی جن کو جانتے ہیں اس کائنات میں اللہ کا سب سے زیادہ علم رکھنے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ زہرا آپ ہے. انتی اعلم باللہ. علی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ زہرا آپ سب سے پہلے کیا خصوصیت گنوائی کہ آپ پروردگار کا سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہیں. کیونکہ اگر پروردگار کا علم آ جائے گا، اسے جان لیا جائے گا تو پروردگار کی معرفت آ جائے گی، اس سے عشق پیدا ہو جائے گا، تبھی انسان پروردگار پر توکل کرے گا، تبھی تو صبر کی صفت آئے گی، تبھی تو شکر کی صفت آئے گی. علی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انتی اعلم باللہ، اے زہرا آپ سب سے زیادہ خدا کو جانتی ہیں، اس کا علم رکھتی ہیں. تو جتنی بھی بی بی کی کنیزیں ہیں ان کے اندر بھی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ خدا کو جاننے والی ہوں، اعلم باللہ ہوں، اللہ کو جاننے والی ہوں. اللہ کو کس طرح جانا جا سکتا ہے؟ ہم اللہ کو کس طرح جان سکتے ہیں؟ شاید بڑوں کے نہیں تو بچیوں کے ذہن میں سوال آئے کہ اللہ کو جانے کیسے جانے کہ اللہ کیا ہے، کیسا ہے. ہم کسی شاعر کو کس طرح جانتے ہیں؟ مجھے انگلش کے شاعروں کا کم پتہ ہے. اقبال، چلے اقبال سب کو پتہ ہے. اقبال کو آپ سب کس طرح جانتے ہیں؟ کس طرح جانتے ہیں؟ شاعری کہاں سے پتہ چلی کہ اقبال شاعر ہے؟ کیسے جانا کہ اقبال بہت بڑا فلسفی ہے، اس کے اشعار بہت زیادہ ہیں، اچھے ہیں؟ کہاں سے جانا؟ جب ہم نے اقبال کی کتابوں کو پڑھا. آپ نے کسی رائٹر کو کیسے جانا؟ جب آپ نے اس کی کتاب کو پڑھا. ایسا ہی ہے نا؟ جب آپ اس کی کتاب کو پڑھیں گے تو تب آپ کیا ہو جائیں گے؟ اس کو جاننا شروع کر دیں گے. جتنا جانیں گے اتنی معرفت پیدا ہوگی، اتنا اس کے بارے میں نالج آئے گا. جب نالج آئے گا تو اس کے بارے میں انٹرسٹ بھی بڑھے گا. ایسا ہی ہے نا؟ ہم خدا کو کیسے جان سکتے ہیں؟ اب یہ جواب سب کو پتا ہے. کیسے جان سکتے ہیں؟ اس کی کتاب کے ذریعے سے. جب ہم پروردگار کی اس کتاب کو پڑھیں گے
تو ہم پروردگار کو جاننا شروع کر دیں گے۔ امام علی علیہ السلام نے کیا کہا؟ انتی اعلم باللہ، اے زہرا آپ سب سے زیادہ خدا کو جانتی ہیں۔ جب جانتی ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا سے عشق بھی کرتی ہیں، خدا پر توکل بھی رکھتی ہیں، پروردگار کی تمام صفات سے آشنا بھی ہیں۔ وہ ابار، اے زہرا آپ اس زمانے میں سب سے زیادہ نیکوکار ہیں۔ میں نے زہرا آپ سے زیادہ کوئی نیکوکار نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ نیکیوں کو انجام دینے والا کوئی نہیں دیکھا۔ ایک شوہر اپنی زوجہ کی تعریف کر رہا ہے۔ ذرا اپنے گھروں میں آج جائیے گا اور جا کے شوہروں ضرور پوچھیے گا کہ آپ میری تعریف کریں، تو شوہر کیسے تعریف کریں گے، کیا تعریف کریں گے؟ انشاءاللہ کہ بی بی کی کنیزیں اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کریں کہ شوہر جب بھی آپ کے لیے کچھ لفظ کہنا چاہیں تو تعریف میں کہیں۔ امام علی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انتی اعلم باللہ و ابار و اتقا، اے زہرا آپ سب سے زیادہ نیکوکار ہیں، آپ سب سے زیادہ متقی ہیں، وہ اکرم اور سب سے زیادہ کریم ہے، رحم کرنے والی ہیں، وہ اشد مخافۃ للہ سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس خوف خدا موجود ہے تو وہ زہرا آپ ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے یہ ایام جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ایام ہیں، اور جیسا کہ علماء سے سنا کہ علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ بی بی کی شہادت کے ایام نہیں ہیں، یہ امام علی علیہ السلام کی مظلومیت کے ایام ہیں، یہ ایام علی کی مصیبت کے ایام ہیں۔ آج کسی اور کو پرسہ نہ دیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امام علی علیہ السلام کو پرسہ دیں کہ یا علی آپ کی تنہائی کا آغاز ہو گیا، یا علی آج سے آپ تنہا ہو گئے، ہائے علی اپنے درد دل کو کس کے سامنے بیان کریں گے؟ روایات کیا کہتی ہے کہ جب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا وقت قریب تھا تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جناب رسول خدا سے کچھ وصیتیں کی تھی، اور ایک وصیت یہ کی تھی کہ اے
کسی کا قرض دینا ہو وہ اپنے اپنے جوابات دے رہے ہیں. علی کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا. ایک مرتبہ علی کھڑے ہو گئے. ارے پوچھا یا علی آپ کے چہرے کا رنگ کیوں زرد ہو گیا؟ کہا کہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ مرد کس وقت سب سے زیادہ مظلوم ہوتا ہے؟ کہا اس وقت سب سے زیادہ مظلوم ہوتا ہے جب اس کے سامنے اس کی زوجہ کو تماچے لگائے جائے، اس کی زوجہ کو تعزیانے لگائے جائے. اجرکم عند اللہ. آج بی بی کی شہادت کا دن ہے نا. خدا سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، اور جن کی مائیں رخصت ہو گئی ہے پروردگار انہیں بی بی کی کنیزی عطا کرے. ذرا اپنے ذہنوں کو اس وقت وہاں لے جائے کہ جب ماؤں کا آخری وقت ہوتا ہے، جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے، بیٹیوں کا کیا عالم ہوتا ہے. ایک مرتبہ اولاد کو قریب کیا جاتا ہے اور کیا کہا جاتا ہے کہ اپنی ماں سے ودا کرو. اے سیدہ کے چھوٹے چھوٹے بچے، رات کا وقت ہے. علی نے کیا کیا؟ جب جنازہ تیار ہوا علی نے بچوں کو قریب کیا. حسن قریب آئے